نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك يا حبيب الله. آج کے اس بزم کے صاحب صدر اور روح رواں جناب صاحبزادہ پیر معاذ المصطفیٰ صاحب اور اسٹیج پر تشریف رکھنے والے تمام دینی زعماء، علماء کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صوفی پیر محمد اطہر القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام وابستگان، محبت کرنے والوں، عقیدت رکھنے والوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم میں میرے لیے یہ سعادت ہے اور یہ سعادت مجھے میرے عزیز ہیں، میرے بھتیجے ہیں عدنان قادری صاحب، انہوں نے وعدہ کیا تھا پیر صاحب کے ساتھ اور باوجود وہ نہیں آ سکتے تھے اور میں آج ساہیوال پاکپٹن شریف سیریا میں تھا، تو پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پچھلے سال بھی اس تقریب میں نے حاضری دینی تھی، لیکن اب مجھے پوری طرح سے یاد نہیں، لیکن غالباً اس دن ترک صدر اسلام آباد آ رہے تھے تو اس وجہ سے میں حاضری کی سعادت سے محروم رہا. تو جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ دیر آید درست آید، چلو سال بعد سے ہی، لیکن یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھی. اور جتنے بھی ادھر لوگ جمع ہیں، اسٹیج پہ ہیں، اس پنڈال میں ہیں یا کوئی باہر خدمت کے لیے کھڑے ہیں، یہ ان سب کی سعادت ہے. اور سعادت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کا رحمت نزول ہوتا ہے. تو رحمتوں کے نزول کے وقت جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب اس کی اخلاص، انہماک اور محبت پر منحصر ہے. جتنا اس کا اخلاص کا معیار ہے، انہماک کا معیار ہے اور محبت کا معیار ہے، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں سے اتنا ہی حصہ اس کو دے جاتا ہے. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کے چھوٹے بھائی میرے ساتھ بیٹھے تھے کھانے پہ، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ حضرت صاحب کا انتقال 53 سال کی عمر، انہوں نے بتایا کہ 53 سال کی عمر میں ہوا. کچھ لوگ یہاں پہ 80، 90 اور 100 سال گزار لیتے لیکن کچھ بھی نہیں کر جاتے. جس طرح دنیا میں آئے ہوتے ہیں اسی طرح خالی آئے ہوتے ہیں اور خالی چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ
20 30 40 50 سال کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ ایک دنیا آباد کر جاتے ہیں، اور اللہ کی دین کا، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کا اور اللہ کی ذکر کا یہ پیغام، یہ شمع وہ ایسا جلا جاتے ہیں کہ اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں ان کا وہ سلسلہ قائم و دائم رہتا ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو میری ایک نسبت ہے وہ ہے کہ غوث پاک کی دربار سے آپ کی نسبت ہے اور آپ کی خلافت ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو اگر میرا غوث قبول کر لے تو قادری کا ایک لاحقہ ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کہیں غوث کے جو محبین ہیں ان کے صف میں ہم بھی کہیں کھڑے ہوں گے۔ اور جو لوگ غوث پاک سے نسبت رکھتے ہیں تو غوث پاک ولایت کی سلطنت جو ہے وہ حضرت سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل یزدانی شہباز لامکانی ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی کے ہاتھ میں ہیں، اور علماء تشریف فرما ہے، صاحب دل اور صاحب معرفت لوگ بیٹھے ہیں کہ قیامت تک، قیامت کے ظہور سے، قیامت کی وجود سے پہلے مہدی کی ظہور تک جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ولایت کے منصب پہ فائز کرتا ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ریکمنڈیشن سے اور ان کی سفارش سے فائز ہوتا ہے۔ ایسا ایک روحانیت کا ایک پاور ہاؤس ہے جس سے جب آپ جاتے ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل فوراً وہاں پہ بیٹری روحانیت کی چارج ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ پیر صاحب کا جو نسبت ہے اور روحانیت ہے حضرت غوث پاک کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور پیر صاحب کا ذکر اور یاد خیر کر رہے ہیں، یہ اصول اور یہ طریقہ میرے رب اور میرے مولا نے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کریں میں آپ کے ذکر کو قیامت کے روز تک تابندہ رکھوں گا۔ آپ میرا ذکر کریں آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور طریقت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے ایک مرحلے تک وہ ذاکر ہوتا ہے، پھر اس مرحلے کے بعد وہ مذکور بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مذکوریت اور محبوبیت کا جو مقام ہے، اس طرح کی وفات کے بعد جو مجالس ہیں یہ اس کے مظہر ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کی ذکر کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کے چرچے کو، اس کو یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے طریقے سے اہتمام کرتا ہے۔ اس کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ خود رکھوالی اور حفاظت فرماتا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں سیاحت پر تھا، سیر و سیاحت کر رہا تھا، تو ایک جگہ پہ بھیڑ بکریاں تھی اور سینکڑوں ہزاروں بھیڑ بکریاں، اور وہاں پہ جنگلی درندے اور بھیڑیے ان بھیڑ بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ حملہ آور ہو
نقصان پہنچائے، حفاظت کر رہے تھے۔ کہتے کہ جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا یہ منظر دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ جنگلی درندوں کا، بیڑیوں کا تو کام یہ ہے کہ بیڑ بکریوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں پہ یہ حفاظت کرتے ہیں۔ کہتے کہ اس گاؤں کے بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے تو اس نے کہا کہ یہ اویس قرنی کے خاندان کے بیڑ بکریاں ہیں، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ جنگلی درندوں اور بیڑیوں سے کرواتا ہے۔ وہ چیز ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جو قادری تصوف ہے، تصوف کے نام پہ خرافات کا بازار گرم ہے، اور اگر تصوف اور طریقت سے وابستہ لوگ اس کا ذکر نہ کرے، اس کا اصلاح نہ کرے اور اس کی تنقیح اور صفائی نہ کرے تو کوئی اور کرے گا تو بڑے بے دردی سے کرے گا، وہ کرے گا تو جارحانہ انداز میں کریں گا۔ یہ اصلاح کی تحریک جو ہے ہمارے اندر سے اٹھنی چاہیے۔ کوئی کس نام سے پیر بیٹا ہے، کوئی کس نام سے گنڈا اور تعویذ کا دندہ، ایک تعویذ دم شفا کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں شفا رکھی ہے اور صحت رکھا ہے، دوا رکھی ہے، لیکن اس کو جن لوگوں نے جس طریقے سے اپنایا ہے وہ شریعت کا حکم وہ نہیں ہے۔ باقی میرا بھی یہ ایمان ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے ابو الحسن خرقانی، شیخ ابو الحسن خرقانی نقشبندی تصوف کے بہت بڑے بزرگ اور امام ہیں، تو آپ ایک دفعہ اس میں اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اللہ اس میں جلال کے یہ فضائل اور برکات ہے۔ تو وہاں پر اس مجلس میں آپ کے معاصر اور بہت بڑے منطقی، سائنسدان، طبیب بو علی سینا، جس کو ابن سینا کہتے ہیں، بو علی سینا بیٹھے تھے۔ جب شیخ اسم اللہ کی فضائل و برکات بیان کر رہے تھے تو بو علی سینا نے خطاب کے بعد کہا کہ حضرت الف دو لام اور ہے، اس سے 4 حروف کے مرکب کا آپ نے کتنے فضائل، نہ تو یہ کسی کشتہ میں ہے، نہ کسی معجون میں ہے، نہ کسی دوائی میں ہے، اتنے آپ نے اس کے برکات بیان کر دیے۔ تو حضرت شیخ نے اسے کہا کہ اے خر تو چمیدانی، اے گدے تمہیں کیا پتا۔ اب وہ فلسفیوں کا، سائنسدانوں کا امام اور استاذ، اس نے جب کہا کہ یہ درویش مجھے، یہ ملنگ مجھے خر کہتا ہے، گدا کہتا ہے، تو اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، کبھی کالا، کبھی سرخ، کبھی پیلا۔ تو جب تھوڑا سا ماحول بہتر ہو گیا تو اسے کہا کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، لیکن خے اور رے 2 حروف سے مرکب یہ حرف، یہ کلمہ، اس نے آپ پہ 4 دفعہ آپ کے رنگ تغیر کر دیے، بدل دیے۔ جب خر کے اسم میں اتنا تاثیر ہے تو اللہ کے اسم میں کتنا اثر ہوگا۔ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جس بےہودہ طریقے سے روز میڈیا اس پہ فلم بناتا ہے اور اس پہ جس طریقے سے تصوف اور طریقت کی بدنامی ہوتی ہے، اس کا ہمیں ہمارے اپنے اندر سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور بطور خاص قادری کا تصوف، قادریت کا جو تصوف ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں سب علماء اور مشائخ بیٹھے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کا عرس پہ ایک اصلاحی مجلس ہے اور اصلاحی تقریب ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ جَنَاحَيْكَ، اپنے مرید کو کہتا ہے کہ
اللہ کے کتاب اور سنت حبیب کو اپنے دو بازو اور پر بنا لو. وَجَعَلِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةَ جَنَاحَيْكَ وَتُرْ بِهِمَا إِلَى اللَّهِ. اور اگر اللہ کی طرف آپ کوئی پرواز کرتے ہیں تو ان کتاب و سنت دو پروں کے ذریعے سے اللہ کی طرف اڑ جا اور پرواز کر جا. آپ کا جو طریقت ہے، آپ کا جو رستہ ہے، بالکل شریعت کے ساتھ اس طرح کا چلتا ہے. کہیں پہ بھی آپ کو شریعت کے ساتھ متصادم کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور اسی طرح باقی جتنے سلاسل ہے طریقت کے، کسی نے اگر اپنے طور پر اس کا حلیہ بگاڑا ہے تو اس خود ذمہ وار ہے. صاحبان طریقت اور جو بزرگان دین ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں ان کلمات سے اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن ایک درخواست کے ساتھ، اور وہ درخواست یہ ہے کہ میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر اصلاحی عمل ہے، تبلیغی عمل ہے، اور ذکر اور فکر دونوں کا احیاء ہے، یہ ان خانقاہوں میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہیں پہ گھر کے باہر ایک بابا نکلا اور چراغ روشن کیا ہوا تھا اور رات کے اندھیرے میں ڈھونڈ رہا تھا. تو کوئی دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری سوئی گم ہو گئی ہے، میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے. تو وہ بھی ساتھ لگا رہا، کچھ وقت لگا، سوئی نہیں ملی. تو بابا جی سے پوچھا کہ وہ سوئی گم کدھر ہو گئی تھی؟ تو اس نے کہا گھر کے اندر. تو اس نے کہا کہ جدھر گم ہو گئی ہے ادھر ہی لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب سوئی گھر کے اندر گم ہو گئی تھی اور آپ باہر گھوم رہے ہیں، تو ہمارے گھر کے اندر سوئی گم ہو گئی ہے، ہمیں اس کو ہمارے گھروں کے اندر سے ڈھونڈنا ہے. اور ہمارے اس خطے کا، خاص کر پاکستان کے اس ملک خداداد کا، جتنے بھی صوفی ہے، جتنی بھی بزرگ ہے، انہوں نے دو درس اپنے مریدوں کو دیے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اس کے حبیب کے رستے اور سنت کی پیروی کرنا، ان سے عشق اور محبت کرنا، اور اللہ اور رسول کے بعد جو دوسرا عشق اور محبت ہے وہ اس دھرتی، اس وطن، اس ملک پاکستان کے ساتھ ہے. اللہ اور رسول کے بعد، وفاداری کے بعد دوسری جو وفاداری ہے وہ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے اور اس ملک کے ساتھ وفاداری ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل اور مجلس کو اپنے درگاہ جلیلہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.